www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور 12 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اس صورت میں خاص طور پر معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں جو زوجین کے درمیان پیش آ سکتے ہیں. کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی کے آپس کے رشتوں میں تلخی پیدا ہو جائے اور ان کا ساتھ میں رہنا دشوار ہو تو وہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن الگ ہونے کے لیے بھی قاعدے ضابطے بیان کیے گئے ہیں جو مختلف حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلامی شریعت کا جو نقطہ نظر ہے اور جو نظریہ ہے، اختصار کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ مسائل کو سمجھنے میں
اور آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم مراد لینے میں سہولت ہو سکے اور آسانی ہو سکے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو آباد رکھنے کے لیے انسانوں کی دو صنفیں بنائی ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، اور دونوں کا وجود دنیا کی آبادی کے لیے لازم ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی مرد نہ رہے، صرف عورتیں ہی عورتیں رہ جائیں، تو بھی دنیا آباد نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نہ رہے، بس مردوں ہی مردوں سے دنیا بھر جائے، تو بھی زیادہ دن یہاں آبادی برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ پیدائش کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لہذا مردوں کا وجود بھی ضروری ہے اور عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ان دونوں صنفوں کے درمیان میں کشش رکھی ہے۔ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، عورتوں کے دلوں میں مردوں کی چاہت ہے۔ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری دنیا میں صرف ایک ذات ایسی گزری ہے جس کو اللہ تعالی نے حصور بنایا ہے۔ حصور کا مطلب ہے کہ کامل مرد ہونے کے باوجود ان کے دل میں کبھی کسی عورت کا خیال تک نہیں گزرا۔ یہ ذات ہے سیدنا حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو قرآن پاک میں فرمایا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، صحت مند کامل انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان میں آپس میں کشش پائی جاتی ہے فطری طور پر۔ اب تیسری بات سمجھیے کہ جب یہ کشش پائی جاتی ہے تو اب عقلی طور پر تین باتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی کشش تو ہو، لیکن کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ جائے۔ چنانچہ بعض مذاہب میں اسی کو عبادت سمجھا گیا کہ سنیاسی بن جاؤ، راہب بن جاؤ، مرد عورت کے پاس نہ جائے، عورت مرد کے پاس نہ جائے۔ اس کو بہت مقدس مقام دیا گیا ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو، لیکن تجربہ بتلاتا ہے اور تاریخ بتلاتی ہے
کہ یہ طریقہ ناکام رہا کیونکہ فطرت کے خلاف تھا۔ جنہوں نے دعویٰ کیا الگ رہنے کا وہ خود ہی اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے، تو یہ نظریہ گویا کہ فطرت سے بغاوت والا نظریہ ہے، چلنے والا نہیں۔ دوسری صورت عقلاً یہ ممکن ہے کہ بھائی ہر مرد ہر عورت کو کھلی آزادی دے دی جائے، جو جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے، جیسا کہ آج کل یورپ وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں خرابی یہ پیش آئی کہ پھر آدمی میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہا۔ کہ کتے، بلی، کیڑے مکوڑے جس طرح موج مستی کے ساتھ رہتے ہیں، انسان بھی رہنے لگ گیا اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے لگا۔ تمام خاندانی سسٹم بگڑ گیا، آپس کی جو محبتیں تھیں وہ خواب و خیال بن کر کے رہ گئیں، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ ناقدری، ذلت، پریشانی، تکلیف خواتین کو اٹھانی پڑی، جن کی زندگی سے سکون کا نام و نشان نکل گیا۔ بد فطرت اور بدمعاش انسان نما بھیڑیوں نے نسوانی عزت کو داغدار کر دیا، اور ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو دیکھنے میں انسانوں کی صورت کا ہے لیکن عمل میں جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ اباحیت، یہ مادر پدر آزادی، یہ بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، نظام قدرت کے خلاف ہے۔ لہذا اب صرف اور صرف تیسری صورت بچی، اور وہ صورت یہ ہے کہ نہ تو عورت مرد کے ملاپ میں بالکل پابندی ہو، نہ بالکل کھلی اجازت ہو، بلکہ شرائط اور حدود کے ساتھ ان میں ملاپ کا نظام بنایا جائے، جس کے لیے نکاح کو تجویز کیا گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی شرائط کی بنیاد پر ہو، تو اس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ بہت سی ذمہ داریاں بھی اپنے ذمے میں لیتے ہیں۔ اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب مجلس نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے اور قاضی لڑکی کی طرف سے ایجاب کراتا ہے کہ میں نے فلاں کی بچی جس کا یہ نام ہے اتنی مہر کے بدلے میں تمہارے عقد میں دی، تمہارے نکاح میں دی، تو یہ جو شوہر نکاح کی مجلس میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، یہ صرف اس لڑکی کو یا اس بیوی کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو
اس کے رشتہ داروں کو اور تمام اس کے اہل خانہ کو گویا کہ قبول کر رہا ہے۔ اسی طرح بیوی سے جو اجازت لی جا رہی ہے تو وہ اجازت صرف شوہر کے لیے نہیں ہے بلکہ شوہر کے سب خاندان والوں کے لیے بھی ہے، ضمنی طور پر۔ اور بلا شبہ وہی ازدواجی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے جس میں شوہر بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی اپنا سمجھے اور بیوی شوہر کے ماں باپ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنا سمجھے۔ تو یہ نکاح ایسا عقد ہے، ایسی گرہ ہے جس سے صرف دو افراد نہیں جڑتے بلکہ دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دو برادریاں جڑ جاتی ہیں، دو قومیں بھی جڑ جاتی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ راستہ فطرت کے مطابق ہے۔ اب ازدواجی زندگی شروع ہوئی اور یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں، بلکہ نکاح کا بندھن دراصل زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ آج نکاح کیا، کل توڑا، پھر نکاح کیا، پھر توڑا، اس سے تمام مفادات پر زد پڑتی ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اچھی طرح دیکھ بھال کے نکاح کرو، خاندان دیکھو، برادری دیکھو، دینداری دیکھو، اپنی برابری کا خیال کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ نبھاؤ کی شکلیں اور صورتیں سامنے آ سکیں۔ تو نکاح جو کیا جا رہا ہے وہ پوری زندگی کے لیے گویا کہ معاہدہ ہے، لہذا جو بھی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، مرد ہو یا عورت، اسے یہ بات گرہ سے باندھ لینی چاہیے کہ مجھے ہر حالت میں اس رشتے کو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ نرم گرم رہ کر، اونچ نیچ ہو کر، جیسے بھی ہو، پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہے، اس رشتے میں کوئی کڑواہٹ پیدا نہ ہو۔ مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، اور دونوں کے گھر والوں کو بھی چاہیے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات میاں بیوی تو نبھانا چاہتے ہیں مگر ان کے گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گھر والے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے دشمنی اور عداوت کا ماحول بنا رہے ہیں۔ دونوں کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب رشتہ ہو گیا، رشتہ بن گیا، عقد ہو گیا، ایک دوسرے سے جوڑ ہو گیا، اب اسے حتی الامکان ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اگر آپس میں
ناچاقی کی شکل پیش آئے تو سمجھاؤ، بستر الگ کر لو، ہلکی پھلکی تادیب کرو، اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر دونوں طرف کے سمجھدار لوگوں میں بانٹ ڈالو، وہ دونوں آ کر کے سمجھائیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، اور فرمایا کہ اگر سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان میں صلح کا راستہ نکال دیں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری جبلت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور جو حالات ہم پر پیش آ سکتے ہیں ان سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ہماری مصلحت کو دیکھتے ہوئے ایسا راستہ بھی ہمیں دکھلایا کہ اگر نبھاؤ کی کوئی شکل نہ رہے تو پھر الگ بھی ہو سکتے ہو۔ بعض مذاہب میں مذہبی اعتبار سے نکاح کے بعد جدائی کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ہمارے ہاں برادران وطن میں ان کے مذہب کے اعتبار سے، مذہبی کتابوں کے اعتبار سے جب نکاح کے پھیرے ہو گئے تو اب الگ ہونے کا سوال ہی نہیں، وہ تو بہت بعد میں ضرورت سمجھ کر ان میں ترمیمات کی گئیں اور ان میں بھی طلاق کا راستہ نکالا گیا۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بات بات پہ طلاق دلوا دو اور طلاق کو کھیل تماشا مذاق بنا دو۔ اس لیے ہماری شریعت میں طلاق کے لیے باقاعدہ ضوابط مقرر کیے گئے، شرائط مقرر کی گئیں، آداب بتلائے گئے۔ یہ نہیں کہ بس کھیل تماشا سمجھ لیا۔ اور اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ جس طرح نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، ناگزیر صورتحال میں طلاق بھی ایک انسانی ضرورت ہے، جس سے کوئی بھی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد خلقی کی وجہ سے ساتھ رہنا دشوار ہے، شوہر بد خلق ہے، انتہائی گرم مزاج ہے، عورت کی زندگی اجیرن۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو سیدھا سادہ ہے مگر بیگم نہایت گرم مل گئی۔ کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہیں تو ٹھیک دونوں مگر بیچارے شوہر کے پاس کھانے کمانے کو کچھ نہیں، خود کھانے کو نہیں ہے تو وہ بیوی کی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اب بیوی چاہتی ہے کہ میں یہاں سے چھٹکارا لوں، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے لازم ہے
کہ راستہ نکالا جائے، ناگزیر صورتحال میں راستہ نکلے۔ اب سوال ہے کہ نکاح کے لیے تو دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ بالغ لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا اور لڑکے سے بھی قبول کرایا جائے گا، تب نکاح بندھے گا۔ تو کیا طلاق میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ چنانچہ بہت سے مذاہب میں یہی بات ہے کہ جب تک بیوی راضی نہ ہو شوہر خود طلاق نہیں دے سکتا، دونوں کو دستخط کرنے پڑیں گے تب قانوناً مانی جائے گی۔ بلکہ دنیا کے اکثر جو قانونی نظام ہیں ان سب میں یہ بات ہے، لیکن اسلام نے اس بارے میں قانونی اختیارات مرد کو دیے ہیں، اس لیے کہ عقلاً اس میں 3 شکلیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو دونوں کے درمیان اختیار میں برابری، اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ پریشان تو ایک ہے، اب دوسرے نے اس کی گردن دبا رکھی ہے، وہ ڈور چھوڑنے کو تیار نہیں، تو جو طلاق کا اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا، برابری تو چلنے والی نہیں۔ دوسری عقلی شکل یہ تھی کہ عورت کو اختیار دیا جاتا کہ بھائی عورت دیا کرے گی طلاق۔ اس میں پریشانی یہ تھی کہ عورت اکثر منفعل المزاج ہوتی ہے، منٹوں میں تولا منٹوں میں ماشا، جہاں ذرا سی ناراضگی ہوئی دم طلاق دے کے اور گھر۔ اب شوہر صاحب دیکھتے رہ جائیں اور عورت بھی بعد میں بیٹھ کے روئے گی جب غصہ ختم ہوگا۔ اس لیے شریعت نے یہ بات بھی منظور نہیں کی کہ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کی بات دے دی تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، 90% گھر بگڑ جائیں گے۔ کہ کتنے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ روٹ کے بیٹھ گئیں، اب اگر ان کے ہاتھ میں طلاق بھی دے دی جائے تو منٹوں میں دڑم بڑم ہو جائے۔ اب بچی صرف ایک شکل، اور وہ شکل یہ ہے کہ اللہ نے اختیارات دیے مرد کو کہ ٹھیک ہے ناگزیر صورتحال میں تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا 1000 بار یاد رکھنا کہ طلاق کی اجازت تو ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تمام جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناگوار جو چیز ہے اللہ کی نظر میں وہ طلاق ہے، کیونکہ طلاق اگر بے وجہ دی جائے، خامخواہ دی جائے تو اس کے مفاسد بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ ایک عمل ہزاروں گناہوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، حق تلفیوں کا ذریعہ بنتا ہے، غیبتوں کا، بہتانوں کا، ایک دوسرے پر الزامات کا، خاندانوں میں توڑ کا، قطع رحمی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے طلاق کا اختیار تو دیا، لیکن شرعی طور پر اسے پابند بنا دیا ہے کہ دیکھو جب تک اس کے علاوہ چارے کار نہ رہے تم ہرگز طلاق مت دینا۔
تو اس کی وجہ سے تھوڑا نظام قابو میں ہے، اور مزید ہدایات اس بارے میں دی گئیں قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں، چونکہ اس صورت میں کئی احکامات طلاق کے آداب کے متعلق اور طلاق کی عدت کے متعلق، نان نفقے وغیرہ سے متعلق دیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کے ہر موڑ پر شرعی ہدایات کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اور مزید آیت کی روشنی میں جو گفتگو ہے وہ آئندہ کی مجلس میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی رہنمائی کی 8ویں مجلس شروع ہو رہی ہے، جس میں مختلف موضوعات پر آپ حضرات کے پیش کردہ سوالات کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 3 مرد ہیں، تو کیا ان کو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اور ان میں کوئی بھی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جماعت مطلقاً سنت ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ اس لیے جب گھر میں 3 افراد موجود ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ کوئی نماز پڑھانے والا ہی نہ ہو، تو جو آدمی خود نماز اپنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھا بھی سکتا ہے۔ تھوڑی ہمت کرے آدمی، اگر کوئی جھجک ہوگی تو 2-4 نمازیں پڑھانے کے بعد انشاءاللہ جھجک ختم ہو جائے گی۔ تو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ ایک سوال نماز تراویح سے متعلق ہے کہ اگر تراویح پڑھتے ہوئے ثنا پڑھنا بھول جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ثنا نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن خواہ ثنا چھوڑنی نہیں چاہیے، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تراویح میں اتنی جلد بازی بالکل مناسب نہیں ہے کہ جو اذکار اور ایسے مستحبات ہیں ان کو چھوڑا جائے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آدھی آستین کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح کرتے کی مڑی ہوئی آستین کے ساتھ
یا پیجامہ یا پینٹ وغیرہ نیچے سے موڑ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آدھی آستین اگر مرد کی ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہوگی. اور اگر عورت کی آدھی آستین ہے اور اوپر سے دوپٹہ بھی اوڑھ نہیں رکھا ہے تو عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ گھٹوں تک پورا ہاتھ ڈھکنا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے. البتہ اگر آدھی آستین کا کپڑا پہن رکھا ہے لیکن اوپر سے دبیز چادر اوڑھ لی اور اس طرح اوڑھی کہ پوری نماز میں یہ کھلی آستین کا حصہ ظاہر نہیں ہوا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کسی بھی مسلمان عورت کو ایسا مختصر لباس عام حالات میں ہرگز نہیں پہننا چاہیے. گھر کا ماحول اس طرح بنایا جائے کہ بچیاں ہوں یا بڑی عورتیں ہوں فل آستین کے کپڑے پہنیں. گھٹوں تک آستین ہونی چاہیے، اور عادت بچپن سے یہی بچیوں کی بھی ڈالنی چاہیے. نماز کا ہو جانا اوپر سے چادر اوڑھ کر کے الگ بات ہے، اور گھر کی مستورات کی معاشرت اور ان کا رہن سہن اور ان کی لباس اور پوشاک کا شرعی دائرے میں رہنا یہ مستقل ایک حکم ہے جس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے. ایک سوال اسی میں یہ بھی ہے کہ کرتے کی آستین مڑی ہوئی ہے، جیسے کہ بسا اوقات لوگ وضو کر کے آتے ہیں، آستین مڑی ہوئی ہوتی ہے اور فوراً نیت باندھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی نماز میں مکروہ ہے. بہتر ہے کہ اچھی طرح آستین کھولیں اور پھر نیت باندھا کریں. اسی میں یہ سوال بھی ہے کہ پینٹ اور پیجامہ کی موہری جو ہے اوپر چڑھا کر کے نماز پڑھنا، تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے کھول کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز پڑھنے کیا ہر حالت میں اس کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، نماز میں خاص طور پر. اب ٹخنے کھولنے کی اصل شکل تو یہ ہے کہ اتنی لمبی اور نیچی پینٹ یا پیجامہ سلوایا ہی نہ جائے، پہلے سے اس کا اہتمام ہو. اور اگر بالفرض اہتمام نہیں ہے تو اوپر نیفے سے اسے کھونسا جائے تاکہ یہ موڑنے کا معاملہ ہی نہ رہے. لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ اوپر سے اسے کھوسا نہیں جا سکتا تو اب ٹخنے ڈھک کر کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر پائچہ موڑ کر کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی تو نہیں ہے لیکن خلاف اولا ضرور ہے. مکروہ تحریمی سے بچنے کے لیے خلاف اولا کو اختیار یہاں پر کیا جائے گا تاکہ تحریمی کے ارتکاب سے آدمی بچے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موہری موڑنا بالکل منع ہے اور اس طرح بالکل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر اتنا لمبا پیجامہ ہے کہ بغیر موڑے ٹخنا کھل نہیں سکتا تو موڑ ہی کے نماز پڑھی جائے گی تاکہ کراہت تحریمی سے حفاظت رہے.
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ بیٹھ کے پڑھنی افضل ہے یا کھڑے ہو کے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو یہ بیٹھ کر پڑھنی ثابت ہے. کئی روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے. لیکن اس کی 2 توجیحات کی گئی. ایک توجیہ تو یہ کی گئی کہ یہ اخیر عمر کی روایت ہے، جب آپ کو ضعف لاحق ہو گیا اور لمبی تہجد کی نماز کے بعد کچھ تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اس لیے آپ یہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے. لہذا جو کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھے تو اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہی گئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے تو ثواب آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ملے گا. آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام میں یہ حکم ہے. لیکن عام مسلمانوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ نفل نماز اگر بلا عذر بیٹھ کے پڑھیں گے تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے. لہذا جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کے بعد اگر نماز پڑھیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. ہاں کوئی عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. ہمارے فتاوی میں یہی بات لکھی گئی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے رنگون سے کہ کورونا بیماری سے نجات کی غرض سے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، کن نمازوں میں؟ تو ہمارے فقہا میں ایک بڑے فقیہ ہیں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاشباہ والنظائر، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کے اندر آپ نے ایک باب وباؤں سے متعلق قائم کیا ہے، جس میں وباؤں سے متعلق مسائل ذکر فرمائے ہیں، کچھ بحثیں ذکر فرمائی ہیں. انہی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی وبائی مرض طاعون وغیرہ اگر پھیل جائے تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، اور احناف کے ہاں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں سجدے میں جانے سے پہلے قنوت پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ وہ دعائیں بھی شامل کر لی جائیں جن میں امراض سے اور وباؤں سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ دعائیں بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے ہاں گھر میں جماعت ہو رہی ہے لیکن عشاء کی نماز تکبیر کے بغیر ادا کر لی، پھر تراویح بھی پڑھ لی. تکبیر کا مطلب اقامت نہیں کہی گئی، تو ہماری عشاء اور تراویح کی نمازیں صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب ہے کہ سب صحیح ہو گئیں، لیکن آئندہ اہتمام کریں کہ اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جائے جماعت والی. بلکہ تنہا نماز میں بھی اقامت کہہ لو تو بہتر ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ نماز سے باہر کی ایک چیز ہے، اس لیے نماز فی نفسی ہی درست ہو جاتی ہے، اور اقامت کہہ دیں تو اور بہتر رہتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ ملازمین
اپنی جائے ملازمت پر گھر سے دور ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھر پر تو کچھ مالیت اور پیسہ ہے لیکن فی الوقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مسافر کے درجے میں ہیں، انہیں زکوٰۃ بقدر ضرورت لینی درست ہے۔ زکوٰۃ ہی کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم نے کسی کو روپیہ یا سونا بطور قرض دیا لیکن ابھی تک وہ قرض ہمارے پاس واپس نہیں آیا، تو کیا اس روپے اور سونے کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب یہ قرض واپس ملے گا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اور بقیہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دیں گے جبکہ اس قرض کا ملنا یقینی ہو۔ ایک بڑا اہم سوال آج کل کھڑا ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کارخانے فیکٹریاں بند ہیں اور ملازم آ نہیں رہے، تو ان کی تنخواہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ملازمین بھی پریشان ہیں، مالکین بھی پریشان ہیں۔ تو ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کیا ایسے ملازمین کی تنخواہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور ضروری سوال ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور عرفی اعتبار سے جب تک یہ ملازم آپ کے یہاں ملازمت پر برقرار ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ جتنے دن وہ نہیں آ پا رہے یہ زمانہ ان کی چھٹی کا زمانہ ہے، جیسے کہ کسی کو گرمی کی چھٹی دی جاتی ہے، کسی ملازم کو سردی کی چھٹی دی جاتی ہے اور اس درمیان میں اس کی تنخواہ کاٹی نہیں جاتی، اسی طرح یہ بھی ایک چھٹی چل رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی جبری چھٹی ہو گئی۔ لہذا اس درمیان میں جب تک ان کا آپ کے ساتھ ملازمت کا معاملہ برقرار ہے تو بطور تنخواہ کے آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ تنخواہ میں دینی جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ملازمین میں سے جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، کمزور ان کی حالت ہے معاشی اعتبار سے، ان کو آپ فی الوقت تنخواہ نہ دے کر زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کریں، لیکن ان کی تنخواہ آپ پر ادھار رہے گی۔ جب حالات درست ہو جائیں گے تو آپ بالاقساط قسطوں میں تھوڑا تھوڑا حصہ مقرر کر کے ان کی تنخواہ ادا کیجیے گا، لیکن تنخواہ کے علاوہ فوری طور پر اگر آپ انہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بطور تنخواہ نہیں بلکہ بطور تعاون ان کی مدد ہو سکتی ہے، مگر ان کی تنخواہ اپنی جگہ پر رہے گی۔ آپ کو جب موقع ہو ان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے بعد میں ان کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک سوال صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے
کہ صدقۃ الفطر کتنا نکالا جائے گا. کیا 10-12 گھر والے مل کر فطرے کی رقم اکٹھا کریں اور راشن لے کر غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ فطرے کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر گیہوں کے ذریعے سے یا گیہوں کے آٹے کے ذریعے سے نکالا جائے تو تقریباً 1.25 کلو کا حساب ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مراد آباد میں مدرسہ شاہی کی طرف سے گیہوں اور آٹے کا حساب جو لگایا گیا احتیاطاً وہ 50 روپے فی صدقۃ الفطر کا ہے. یہ کم سے کم ہے. اور اگر کسی اور شہر میں قیمت کم و بیش ہو تو وہاں یہ مقدار کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مراد آباد میں 50 روپے ہے تو ساری دنیا میں 85 روپے ہو. ہر جگہ کے علماء اور ذمہ داران جو اعلان کریں اس کی پابندی کی جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے. علاوہ ازیں یہ تو ہے کم سے کم معاملہ. اگر کھجور سے، جو سے، کشمش سے صدقۃ الفطر کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 3.5 کلو کا حساب لگے گا. فرض کیجئے اگر کھجور 200 روپے کلو ہے تو ایک صدقہ فطر کھجور کے حساب سے 700 روپے کا بیٹھے گا 3.5 کلو کے. ایسے ہی کشمش یا جو وغیرہ کا جو بھاؤ ہو جوڑ لیا جائے. اور جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ گیہوں والے کا حساب لگانے کے بجائے وہ جو سے، کشمش سے یا یہ کہ کھجور سے اس کا حساب لگائیں. اور بہتر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک فقیر کو دی جائے. وہ کئی کو بانٹ کر کے وہ نہ دی جائے. مثلا 50 روپے ایسا نہ کریں کہ 10 روپے 5 کو بانٹ دیں، بلکہ 50 روپے ایک فقیر کو دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر تقسیم کر دیا الگ الگ پھر بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. آپ نے جو راشن کی بات لکھی ہے ادا تو ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کو کم سے کم اتنا دینا چاہیے جو صدقہ فطر کی ایک مقدار کے برابر ہو. ایک صاحب نے اور پوچھا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ کہ میرا پولٹری فارم کا کاروبار ہے، مرغی فارم، اور جن کے لیے میرے پاس 5000 کلو فیڈ میٹیریل یعنی مرغیوں کو کھلانے والی غذا ہے اور تقریباً 20 دن کا مرغا بھی ہے، تو کیا مرغیوں کی غذا اور مرغی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غذا اگر آپ نے اپنے مرغی فارم کی مرغیوں کو کھلانے کے لیے جمع کر کے رکھی ہے، غذا بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی مرغیوں کو کھلانے کے لیے جو آپ اپنے مرغی فارم میں جن کو پالتے ہیں، تو اس غذا پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں، مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جس دن آپ حساب لگائیں اس دن اندازہ کر لیں کہ کتنے مرغیوں کی کتنی قیمت ہے اور اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لیں. اور اگر آپ یہ فیڈ میٹیریل بھی فروخت کرتے ہیں دوسروں کو تو جس حد تک فروخت کرتے ہیں اتنی حد تک وہ
مال تجارت میں شمار ہوگا اور اس کی قیمت بھی لگے گی۔ ایک اور سوال ہے جو کثرت سے پیش آتا ہے زکوٰۃ ہی کے بارے میں، کہ زید نے خالد کو زکوٰۃ کی ایک رقم یہ کہہ کر دی کہ کسی مستحق شخص پر خرچ کر دی جائے۔ خالد نے اپنی جیب سے اپنی رقم زید کی رقم کے بقدر مستحق کو دے دی، تو کیا اس عمل سے زید کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، ادا ہو جائے گی، کیونکہ مالیت اصل ہے، روپیے پیسے بدلنے سے مالیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے بارے میں ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں وکس سونگھنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ فاسد نہیں ہوگا اور روزہ برقرار رہے گا۔ البتہ ناک کے زیادہ اندر وکس نہ لگایا جائے باقاعدہ جو لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت امکان ہے کہ سانس کے ساتھ وکس کے اجزاء نہ چلے جائیں۔ خالی سونگھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ مقدار میں لگائیں اور اس کا امکان پیدا ہو جائے کہ اصل وکس ہی اندر چلا جائے گا، تو پھر روزے کی فساد کی بات ہوگی۔ معاشرتی معاملات میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ٹیلی فون پر، تو کیا اس کی اجازت کے بغیر وہ گفتگو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ ایک تو گفتگو ایسی ہے جو عام قسم کی ہے اور جس کو محفوظ رکھنے میں کسی کو کوئی اشکال نہ ہو، بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے اس بات کرنے والے کو تو وہ بھی اسے برا نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا، عام قسم کا مسئلہ تھا، جو وہ سب کو بتا دے آپ کو بھی بتا دیا، تو اسے آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں اس مسئلے کو، تو اس پر مفتی صاحب کو بھی کوئی اشکال نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ذاتی گفتگو ہے یا ایسی گفتگو ہے جس کا تعلق کسی اختلافی اور نزاعی معاملے سے، تو اس طرح کی گفتگو کو ٹیپ کرنا بغیر اجازت کے یہ خیانت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹیپ کرنے کے بعد اس کا بہت امکان ہے کہ وہ دوسری جگہ منتقل کر دی جائے، جس سے فتنہ اور فساد میں اور اضافہ ہو جائے، اور ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اجازت کے بغیر کسی کی بھی گفتگو جو اس نے بے تکلفی میں کی ہے، اپنائیت میں کی ہے، اپنا رازدار سمجھتے ہوئے کی ہے، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے، بہت بڑی فتنہ انگیزی کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المجالس بالامانہ، مجالس کی بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ گفتگو رازدارانہ کرنا چاہتا ہے، اس بات کو کسی دوسرے سے اس کی اجازت کے بغیر نقل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہر مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ کسی بھی فتنے کی اشاعت میں پھیلانے میں کسی بھی مسلمان کو
ہرگز حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں تا زندگی دین پر استقامت عطا فرمائیں، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔